السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ دیکھیے ہماری جو یہ میٹنگ ہے یہ تذکیری میٹنگ ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھنے کا موقع ہم لوگوں کو ملتا ہے آپس میں بیٹھ کے، تو بعض چیزوں میں تبادلہ خیال کی بھی میٹنگ ہے کہ کچھ باتیں آپس میں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے وہ موضوعات، تذکیری موضوعات ایسے بہت زیادہ جو ہے منصوبہ بندی کے ساتھ یا بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ تو نہیں لیے جاتے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں آپس میں اس پر بات کرنی چاہیے، اور ہر انسان کو اپنے نفس کی اصلاح، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے کام میں اور اپنی عام زندگی میں بہتری کی طرف جا رہا ہے یا گراوٹ کی طرف جا رہا ہے۔ آج ایک اگر دیکھا جائے تو عنوان کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشورہ لینا چاہیے، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، انسان خلق الانسان ضعیفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، اور جو انسان ہی سمجھے گا اپنی زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ کہ وہ طاقتور ہے، وہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، ہر سچویشن کو اکیلا ہینڈل کر سکتا ہے، تو ایسا انسان ناکامی کا شکار ہوگا، وہ ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اور باقی جو بات کہی جائے گی اس سے بھی مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے زیادہ بہتر، کامل عقل والا، سمجھ بوجھ والا، قوت فیصلہ والا، نبی سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم دیا، مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی منصب پر ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز ہو، وہ مشورے کے بغیر بہتر فیصلے نہیں کر سکتا۔ وہ کسی اس کام کو بہتر ڈھنگ سے لوگوں کے مشورے کے بغیر نہیں چلا سکتا۔ اکیلا فیصلہ بہت زیادہ امکان ہے کہ انسان اس میں غلطی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے نبی کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ شاورہم فی الامر، کہ اہم معاملات میں آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند باتیں، جیسے مشہور باتیں کہ جب غزوہ خندق کا مسئلہ تھا، اس وقت بھی آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ اب مشرکین کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیا اسٹریٹجی مطلب حفاظت کی اپنائی جائے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ خندق کھدوا دے، بڑا سا گڑھا جسے کہتے ہیں، تاکہ دشمن جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اسی طرح جب یہ ہوا بدر کا موقع تھا، تو اس وقت بھی جو ہے نبی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا بدر کے مقام پر نکل کر جنگ کرنی چاہیے یا مدینہ میں رہ کے جو ہے حفاظت شہر کی کرنی چاہیے۔ تو آپ نے مشورہ کیا، اور صحابہ کرام کا جو مشورہ تھا آپ نے اس کو مانا کہ ٹھیک ہے، بدر کے مقام پر نکل کر جنگ کرنی چاہیے۔ پھر بدر میں جو مشرکین قید کیے گئے ان کے بارے میں نبی نے مشورہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو تاوان لے کے رہا کر دیا جائے، کیا کیا جائے۔ آپ نے اس موقع بھی مشورہ کیا۔ تو آپ نے ایسے بہت سارے مواقع پر صحابہ کرام سے، جو اہم مواقع تھے، آپ نے مشورہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ میں پوری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک کو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں کہیں نہ کہیں کچھ باتیں ہیں وہاں پر، ٹیم ورک کیسے کیا جائے۔ اگرچہ وہ دعوت
کے متعلق ہے اصل میں، لیکن وہ اصل میں ٹیم ورک کے متعلق بھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ٹیم ورک کرنے والے لیڈر کو بہت سارے معاملات میں نرمی اپنانا چاہیے۔ پہلے سے انسان سوچ کے بیٹھے کہ نہیں انگلی ٹیڑھی کر کے ہی گھی نکالوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سیدھی انگلی سے کام چل جاتا ہے تو انگلی جو ہے ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح بات ہے۔ آسانی سے جو کام ہو جاتا ہے اس میں جو ہے پریشانی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پیار سے، محبت سے سمجھا کے، لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کر کے، لوگوں کو تھوڑا سا مزید جو ہے اضافی کسی چیز کا جو ہے آپ یہ کہیے کہ ان کو اشارہ دے کے ان سے کام کروا سکتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ بہت زیادہ سختی کی جائے؟ اور یہ جو نرمی کا مفہوم ہے نا، اس میں تفصیلات ہیں بلا شبہ، مطلب ایک پہلو پر ہمیشہ بات نہیں ہوگی، تفصیلات ہیں، لیکن اگر میں ابھی چونکہ جو ادب المفرد پڑھا رہا ہوں اس میں بھی ابواب وہی آ رہے ہیں، رفق والے، نرمی والے۔ تو اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، اتنی زیادہ حدیثیں اس مفہوم کی ہیں، اور الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ آدمی اصل یہ ہے کہ نرمی کرے زندگی کے تمام معاملات میں، سختی کبھی کبھی کرے۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ بیوی کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، امپلائی کا معاملہ ہو، یا ساتھ میں کرنے والی کولیگز کا معاملہ ہو، یا ساتھ میں پڑھنے والے جو ہے کلاس فیلوز کا معاملہ ہو، کسی کا بھی معاملہ ہو، اصل یہ ہے کہ انسان نرمی کرے، اصل سختی کرنا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے پر وہ دیتا ہے، یعنی وہ اب دینے کے مفہوم میں علماء کرام نے بہت ساری تشریحات کی کہ کیا دیتا ہے۔ آپ کو آخرت میں اجر دے گا، دنیا میں کامیابی دے گا، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا، یہ تمام باتیں علماء کرام نے، شارحین نے ذکر کی ہیں کہ آدمی نرمی کرے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کامیابیاں، وہ اجر و ثواب، وہ جو ہے دل کا جیتنا، وہ تمام باتیں دے گا۔ ما لا یعطی علی العنف، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کرنے والے کو نہیں دے گا، سختی پر نہیں دے گا۔ تو یہ جو ہے بہرحال یہ تھا کہ ٹیم ورک میں جب جو بھی آدمی کہیں ایسے مقام پر، کسی ایسی پوسٹ منصب پر ہو، تو بہرحال شریعت کا یہ اصول جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے انسان نرمی کرے۔ فرمائے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فظ ہوتے، سخت زبان والے، سختی کرنے والے، درست مزاج ہوتے، غلیظ القلب، کٹھور دل ہوتے آپ، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ کرام آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، آپ کے پاس کوئی نہیں آتا۔ یہ صرف نبی کے لیے نہیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نبی ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہیں، لیکن کیا ایسا یہ مسئلہ صرف نبی کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اگر انسان جو ہے محبت سے بات کرنے والا، نرمی کرنے والا، اور لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھنے والا، اور بلا وجہ جو ہے تعلی کا شکار نہ ہو، تو لوگ اس سے قریب آئیں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی محنت سے قریب لا رہے، وہ اللہ تعالیٰ قریب لائے گا، کیونکہ حدیث کا معنی وہی ہے کہ اللہ نرمی پر وہ دے گا جو سختی پر نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، وہ آپ کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے، آپ کو تو بس حکم دیا گیا کہ آپ کو مزاج یہ بنانا ہے، اپنا طبیعت آپ کی نرمی والی ہونی چاہیے، باقی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا دلوں میں۔ تو اسی لیے نبی سے کہا گیا کہ یہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے،
برتاؤ آپ کا جو ہے سختی کا شکار ہوتا تو صحابہ کرام اس طرح شہد کی مکھیوں کی طرح آپ کے آس پاس نہیں ہوتے، آپ پر جانثار وار نہیں ہوتے، آپ کے لیے قربانیاں دینے والے نہیں ہوتے اگر آپ سخت ہوتے، آپ سے اس طرح بے مثال محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ ایسی محبت جو دنیا میں کسی عاشق نے، کسی محب نے کسی محبوب کے ساتھ نہیں کی، صحابہ کرام نے نبی کے ساتھ وہ محبت کی ہے۔ تو یہ محبت جو ملی نبی کو، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کہا ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے تو یہ محبتیں، یہ جان کا نچھاور کرنا، یہ جان نثاریاں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کرام کی اپنی عظمت ہے، لیکن جو آپ کی شخصیت کی جو سحر انگیزی ہے، آپ کی شخصیت کا جو جادو ہے، اس کا بھی حصہ ہے اس میں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت ایسی بنائی ہے کہ جو آپ کو ایک دفعہ دیکھے، جو بیٹھے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، آپ سے محبت خود بخود کرنے لگے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی سے محبت کرو۔ نبی کے پاس جو بیٹھے گا اور آج کے زمانے میں جو نبی کی سیرت پڑھے گا بغیر کسی تعصب کے، انصاف کے ساتھ، وہ نبی کی سیرت میں ایسی باتیں پائے گا کہ نبی کی ذات کا گرویدہ ہو جائے گا، نبی سے محبت کرنے لگے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کی تو صفات میں تو بات ہے ہی، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی کہا گیا، ایک طرح سے اشارہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے جڑیں، ٹیم ورک ہو پائے بہتر انداز میں، چاہے دعوتی میدان ہو یا کوئی بھی پھر استاذ ہوں، داعی ہوں، کسی جگہ آپ جو ہے ذمہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ نرم زبان ہوں گے، شیریں زبان ہوں گے، آپ جو ہے نرم دل ہوں گے، ہم درد، جو دوسروں کا درد محسوس کرے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والے ہوں گے، تو لوگ آپ سے جڑیں گے، لوگ آپ سے قریب آئیں گے۔ اور ہمیشہ سختی کرنے والے، ٹوکنے والے، ہمیشہ جو ہے لوگوں کی بے عزتی کرنے والے، کاموں میں کیڑے نکالنے والے رہیں گے، یا جو ہے مدعو کے ساتھ آپ سختی کریں گے، گناہ کو مطلب جیسا بعض دفعہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ لوگوں کے گناہ کو مطلب چڑھانے والے انداز میں ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ گنہگار کو آپ جو ہے تان و تشنیع کریں، اس کو چڑھائیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، تقریر میں بھی جو ہے عوام کو ایسے مخاطب کرتے ہیں مطلب جیسے ہم اپنے خود گویا کہ عرش معلیٰ پہ ہیں، فرشتے ہیں، اور جو ہے عوام جو ہے ایک دم اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو اس طرح بھی یہ بھی مطلب یہ کہنا چاہیے دعات کے، جیسے یہ ہوتا ہے کہ بھائی تقریر کرنے کے، دعوت دینے کے اصول پر اگر بات کی جائے نا، تو یہ پوائنٹ کبھی کبھی کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آپ عوام کو کاٹیے مت اپنے آپ سے، علماء سے، کہ علماء کچھ الگ مخلوق ہیں اور عوام کوئی الگ مخلوق ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، مطلب جوڑنے کی ٹھیک ہے، آپ اپنا وقار، اپنی عزت و تمام چیزیں مینٹین کریں، لیکن بہت زیادہ یہ کھائی مت پیدا کریں، بلکہ عوام کو ایسے الفاظ، مطلب کبھی کبھی ایسے جیسے بولنے میں ہوتا، سمجھ میں آتا ہے، بولنے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی بولتا ہے کہ مطلب جیسے اگر کسی انسان سے ایسا گناہ ہو جائے تو اب کسی انسان میں بھی آ گیا نا، سامنے والا بھی آ گیا، تو وہ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے۔ لیکن اب یہ کہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے، مطلب ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، آپ سے ہی ہوگا، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے بات کرنے کا، کہ ہر چیز میں بلیم صرف عوام کو کیا جائے، نہیں، ہماری انگلی ہمیشہ عوام کی طرف رہے۔ کبھی کبھی الفاظ ایسے استعمال کرنا چاہیے کہ بھئی کسی انسان سے ایسا ہو جائے، اس میں سب لوگ ہیں۔ تو بہرحال ضمنی بات یہ، تو ایک اہم بات، لیکن یہ اہم بات قرآن کی باتیں ہیں کہ کہا کہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ سخت زبان ہوں گے، کڑوی باتیں کرنے والے، سخت مزاج، اور آپ جو ہے سخت برتاؤ کرنے والے ہوں گے، لن فضوا من حولک، آپ کے پاس سے لوگ بکھر جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ تو اگر آپ کا مقصد اعلیٰ ہے، چاہے وہ دعوتی مقصد ہو، چاہے وہ تدریس مقصد ہو، چاہے کسی ادارے میں بہتر انداز میں کام کرنا مقصود ہو، تو آپ کو شریعت کی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ فاعف عنہم، یہ بھی جو ہے نا ٹیم ورک کا ایک حصہ ہے، یہ ٹیم ورک کا ایک تعلیم اصول ہے۔ غلطی ہوگی، جو آپ کے ماتحت ہیں یا جو بھی ساتھ میں کام کرنے والے ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تمام جو ہے تمام تعلقات میں، چاہے بیوی ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، بہن ہو،
پڑوسی ہو، کوئی بھی شخص ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے غلطی نہ۔ آپ یہ سوچیں کہ کوئی ایسی بیوی، کوئی ایسا شوہر، کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن، کوئی ایسا پڑوسی، کوئی ایسا کام کرنے والا باس یا کچھ بھی، یا کوئی ملازم یا کوئی موظف آپ کو ایسا ملے جس سے غلطی نہ ہو، تو آپ کسی ایسے سیارے پہ چلے جائیے جہاں انسان نہ بستے ہوں۔ انسانوں سے تو غلطی ہوگی، تو اسی لیے ایک اشارہ کر دیا گیا، فاعف عنہم۔ صحابہ کرام کا مقام ہے، آپ ان سے مشورہ لیجئے، اور ان سے کوئی غلطی کسی بھی مسئلے میں ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو سکے معاف کیجیے، جہاں گنجائش ہو معاف کیجیے۔ اس کی تفصیلات ہیں، تفصیلات پہ نہیں جائیں گے، لیکن کہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، اگنور کیجیے کچھ باتوں کو۔ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عربی والے بھی اور اردو والے بھی، بہت شاندار لفظ ہے، بہت ہی معنی خیز، تغافل۔ تغافل کے معنی آدمی سب کچھ جانتا ہے، جان بوجھ کے آدمی نظر انداز کرے، اس کو کہتے ہیں تغافل۔ بہت پیارا لفظ ہے وہ، کہ آدمی سب جانتا ہے، وہ 100% جا رہا، آپ کیا کر رہے ہیں سب پتا ہے اس کو، سب آپ جو سوچ رہے نہیں پتا، سب پتا ہے، لیکن اگنور کرتا ہے۔ اور یہ ایک ضمنی بات ہے، مطلب یہ کہ موضوع سے اس کا تعلق نہیں، دوسری حدیث ہے، وہ شاندار حدیث ہے۔ آپ لوگ تو خیر علماء کرام ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، وہ جو حدیث ہے نا، وہ بہت رلانے والی حدیث، کہ ایک بنی پرانی قوموں میں ایک آدمی تھا، وہ کاروبار کرتا تھا، اور بھائی ادھار ہوتا ہے، آدمی پیسہ باقی رہتا، تمام باتیں ہوتی ہیں، تو اس کے ہاں جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہوتے تھے، جو منشی وغیرہ حساب کتاب کرتے تھے، تو کسی انسان کے بارے میں بتاتے تھے، بھائی کس کا آدمی کا کھاتا باقی ہے، بہت دنوں سے، مہینے سے پیسہ نہیں دیا ہے، ادھار لیا ہے سامان، یا اس نے قرضہ لیا واپس نہیں کیا، تو وہ کہتا تھا جانے دو، چھوڑو، جانے دو۔ یہ آدمی، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانے دو، جانے دو۔ نبی نے کتنا مطلب دونوں کو کمپیئر کیا، مقابلہ کیا ہے، کہ لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا۔ بھائی وہ سختی کر سکتے، اس کا پیسہ تھا، شریعت بھی اس کو منع نہیں کرتی کہ تم اپنا پیسہ نکال رہے ہو، لیکن وہ کہتا تھا یار جانے دو، پریشان حال ہے، جانے دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے یہاں آیا تو وہ بھی مجبور ہے نا، انسان سے تو گناہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو سختی کر سکتا تھا نا، وہ تو اس کو تو حق ہے، لیکن جیسے بندوں کے ساتھ اس نے کیا کہ جانے دو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہی کیا کہ فرشتوں سے کہا کہ جانے دو۔ تو بہرحال یہ کہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کرتے رہیں، واستغفر لہم۔ اور ایک چیز جو ہم کو سکھائی گئی، اس میں نبی کو بھی سکھائی گئی، ہمیں بھی سکھائی گئی ضمناً، کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، جو ہماری اکثریت نہیں کرتی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں، حدیثیں بہت ساری ہیں، وہ تمام جو بھائی جو ہے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ وَلَكَ بِمِثْلٍ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے لیے بھی جو تم نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ مانگا ہے، جو کچھ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کی ہیں، وہ سب تمہیں بھی ملے۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہوگا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے جبہ میں، جہاں میں کام کرتا تھا، تو حائل میں ان کے ہاں شہر میں جاتا تھا، تو کئی دفعہ ایسا ہوا، اور تو ایک دفعہ شادی تھی کسی کے ہاں، تو شادی کی دعوت میں میں بھی ساتھ میں گیا تھا، وہ بھی تھے ساتھ میں، تو ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد ایسی ٹہلنے لگے باہر، شادی جو جس جگہ تھی ہال ٹائپ کا تھا، ایسا بنگلہ ٹائپ کا، وہاں سے نکل کے ایسا ٹہلنے لگے۔ اب سعودی میں تو بھائی کاریں تو ایک سے ایک رہتی ہیں، ہاں، تو ایک سے ایک کار کھڑی تھی، تو وہ ہاتھ رکھتے بولتے اللہ برکت دے، تیری کار میں برکت دے، حادثات سے بچائیے۔ اور اچھی بولا کیا کر رہے ہو؟ وہ جو دعا اللہ نبی کی حدیث ہے کہ بھائی کے لیے دعا کرو گے تو مجھے بھی کار ملے گی نا، میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، جتنی دعا کر رہا ہوں جتنی کار مجھے بھی ملے گی۔ مطلب یہ اچھی نیت سے بول رہے تھے وہ، انشاءاللہ اللہ ان کو کبھی دے گا، آمین۔ تو بہرحال واستغفر لہم، نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے۔ تو آپس میں بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے، خاص طور سے ذمہ دار کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آتی اکثر، کہ ذمہ دار کے ذہن میں کہ ایک تو ان کی غلطی پہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ میں بیٹھا ہوں، میرے ماتحت یہ جو لوگ بھی مثال کے طور پر کہیں بھی کوئی بڑا سے چھوٹا ذمہ دار،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اچھی باتوں کی. اتنا تو کہہ سکتا ہے, یہ بہت عام کامن جو کہہ سکتا ہے, اور کہنا چاہیے. مطلب ان کو جو ہے اچھے کاموں کی توفیق دے, بہتر انداز میں جس جگہ بھی لگے ہوئے ہیں اچھے بہتر انداز میں کام کر سکیں, ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یہ جو ہے یہ نبی کو سکھایا گیا. ٹھیک ہے, آگے کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. تو یہ مشورہ ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے, ایک بات نقطے کی بات ہے, کہیں غلط فہمی نہ پیدا ہو, مشورہ سب سے نہیں لیا جاتا, یہ بھی اہم بات ہے. مشورے کا مطلب یہ غلط مفہوم کوئی بھی شخص لے گا. کبھی کبھی انسان جو ہے بہت نہیں سمجھ پاتے ہیں باتوں کو, تفصیلات کو, کہ نہیں اب وہ ایک آدمی مثال کے طور پر کمپنی کے کسی ہائر پوزیشن پہ ہے, اب مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو ہے گیٹ کیپر سے مشورہ لے گا, ہاں وہ واچ مین سے مشورہ لے گا, ایسا یہ مطلب نہیں ہے. مشورہ کن سے لیا جائے گا؟ جو مشورہ دینے کے لائق ہے ان سے مشورہ لیا جائے گا, جو اس کے ایکسپرٹ ہیں, جن سے مشورہ لینا چاہیے اس کو کہ بھئی اس چیز کے ایکسپرٹ یہ لوگ ہیں, اور اس کی اپنی کوئی باڈی ہو مثال کے طور پر مشورہ لینے والی, یا باہر سے کسی ایکسپرٹ کو بلایا جائے کہ یہ کام کرنا, اس میں کون ایکسپرٹ ہے, ہاں اس کا ماہر کون ہے, اس میں کس کے پاس ڈگریاں ہیں, تجربہ ہے, اس سے مشورہ لیا جائے. تو مشورہ لینے کا مطلب غلط یہ نہ لیا جائے کہ انسان ہر انسان سے مشورہ لے گا, نہیں. جو اس کا مشورہ دینے کا جو ہے جو لائق ہے, جس سے مشورہ لیا جانا چاہیے, انسان ان لوگوں سے مشورہ لے گا. اسی لیے ایک مثال کے طور پر نبی کی بھی جو ٹیم تھی, نبی کی بھی ٹیم تھی, نبی ہر صحابی سے مشورہ نہیں لیتے تھے. آپ کوئی بھی واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نے چند صحابہ کرام سے مشورہ لیا ہے. پھر بعد میں تو اور واضح ہو گیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجلس شورا تھی, مخصوص لوگ تھے, اور ان میں مشہور واقعات آپ جانتے ہیں کہ جو عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے تھے تو صحابہ کرام کو اعتراض ہوتا تھا. جو بزرگ صحابہ کرام, بڑے صحابہ کرام تھے, ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ ہم لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, ہم تقریباً ہم لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, تو اس میں بچے کا کام کیا ہے, اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک ٹیم ہوا کرتی تھی جن سے مشورہ لیا جاتا تھا. ہر چلتے پھرتے انسان سے مشورہ نہیں لیا جاتا, یہ بھی غلط ہے. اصل میں کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا, کوئی بھی آیا سامنے آ کے بیٹھ گیا, ایسا کرنا چاہیے, بس اس کے پیچھے پڑ چل جاتا. ایسا نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. آپ جو ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا ایکسپرٹ کون ہے, اس کا ماہر کون ہے, تجربہ کا کس نے وہ کام کیا ہے, کس کے پاس اس کام کی ڈگریاں ہیں, کس کے پاس ایکسپیرینس ہے کہ اس نے ایسا 10 کام پہلے کیا ہے, اس سے مشورہ لیا جائے. جس کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں اس کام کا, آپ اس سے مشورہ لیں گے تو غلط مشورہ دے گا. تو یہ اہم بات ہے. اس کے بعد ایک اہم بات یہ بتائی گئی جس کو کہتے ہیں قرارداد, آخری فیصلہ. آخری فیصلہ تو بڑے آدمی کا ہی ہوتا ہے, جو ذمہ دار ہے اسی کا ہوتا ہے. مشورہ لینے کا مطلب واضح ہے, شریعت نے واضح کیا, مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے مشورے لیے گئے اس میں سے کسی مشورے کو مانا جائے, یہ ضروری نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشورے کو نہ مانے, اس کا اپنا فیصلہ ہو. 4 مشورے دیے گئے, ایک مسئلے میں 4 مشورے دیے گئے, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک مشورے کا انتخاب کرے ہو کہ بھائی یہ بہتر ہے, ٹھیک, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اس کا ایسا کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 4 مشورے ٹھکرا دے کہ میں 4 باتیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی, میں نے جو سوچا مجھے وہ ٹھیک لگ رہا ہے. وہی بات جو ہے قرآن میں کہی گئی ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ عزم کر لیں, پختہ ارادہ کہ ایسے کام کو کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے, یا یہ کام کرنا ہے, تو آپ دوسروں کو مت دیکھیں, آپ کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے, چاہے وہ مشورے کے بعد آئے یا اپنا آپ کا فیصلہ ہو. مشورہ کرنے کے بعد ایک چیز آپ کا فیصلہ آپ کا ہوگا, آخری فیصلہ القرار بیدی کا. جب آپ فیضا عزمت, جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کرنے کا, فتوکل علی اللہ. تو ایک اہم پوائنٹ, ایک اہم بات کہ انسان اپنے زور بازو پر, زور عقل پر, زور تعلیم پر, زور تجربہ پر بھروسہ نہ کرے کہ میں عقل والا ہوں, میرے پاس ڈگریاں ہیں, میرے پاس تو ماہرین کی ٹیم ہے, میرے پاس تو تجربہ ہے. ہاں, یہ تمام باتیں انسان کو ناکامی کا شکار کر دیں گی. اگر انسان نے ان پر بھروسہ کیا تو جیسا دوسری حدیثوں میں کہا, اشارہ کیا گیا کہ انسان ان کے سپرد کر دیا جائے گا, پھر وہ ناکام ہو جائے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ مطلب میں نے تو ڈیل کر لی, میں نے فون کر لیا, میٹنگ ہونے والی ہے, کاغذات میں نے تیار کر لیے, صرف ایک سگنیچر باقی ہے ایک آفیسر کا. آپ جائیں گے, وہ آفیسر بولے گا میں نہیں کرتا, سب ہو گیا, 99.99 آپ کا کام ہو گیا تھا. لیکن آپ نے اپنی ذات پہ بھروسہ کیا, اللہ سے مدد نہیں مانگی, اللہ کے سامنے روئے نہیں, گڑ گڑائے نہیں, اس پر بھروسہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. زور بازو پر, اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا, اپنی ریسورسز پر, اپنی رسوخ پر بھروسہ تھا,
کہ ہم نے تو لگا دیا آدمی، اب تو کام تو ہو جائے گا، اس کا ہم نے پیسہ لٹا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا تو میرا کام ہو جائے گا. ایسا ایک پیچ پھنسے گی نا، اس کی وجہ سے آپ کا پورا پروجیکٹ، پورا منصوبہ آپ خاک میں مل جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کسی کام کرنے کا کر لیں تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے رو دیں، گڑ گڑا دیں، اللہ میں نے اپنی طرف سے تیاری کر لی، جو تو نے مجھے کسی کام کے کرنے کے جو وسائل، ذرائع، جو طریقہ دنیا میں موجود تھا جائز، میں نے ان تمام چیزوں کو اپنا لیا، اب میں یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں تو اس کو کامیاب کر دے. اس جو ہے عزم، اس توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کریں. تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین. تو دو تین فائدے آپ کے ہو جائیں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا کام ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ، توکل ایک عبادت ہے، آپ کی عبادت ادا ہو جائے گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. آپ سنتے آتے ہیں علماء کرام سے، لیس الشان ان تحب ولکن الشان ان تحب، کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نبی سے محبت کرتا ہوں، بلکہ مقام وہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے مقام پہ نبی نے دیا، کہ میں ایسے انسان کو جو ہے کل خیبر کا جھنڈا دوں گا، یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسی میں ہستی کو دوں گا کہ اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے. اس سے بڑی بات ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بس بات ختم کرتے ہیں، ایک دو بات کہہ کے اس کو موضوع کو مکمل کرتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، ایک دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ شورى آیت نمبر 38، کہ صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ والذین استجابوا لربہم، اور جنہوں نے اپنی پروردگار کی پکار کو، اس کی بات کو مانا. استجابت کے معنی قبول کرنا، ماننا، کسی حکم کو مانا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بڑے معاملات وہ مشورے سے طے پاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے جب اوصاف، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے خیر خلائق اللہ ہیں، انبیاء کرام کے بعد سب سے معزز ترین ہستیاں صحابہ کرام ہیں. تو اب صحابہ کرام کا کوئی بھی وصف بیان کیا جائے گا، صفت بیان کی جائے گی تو ہمارے لیے لائق تقلید ہو، انسان ان کو جو ہے اس پر غور کرے، اس کو اپنائے. تو یہ کہا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ ایسے الٹف فیصلے نہیں کرتے ہیں، اکیلے میں فیصلے نہیں کر دیتے، اپنی ٹیم سے مشورہ کرتے ہیں. جو بھی مشاورتی ٹیم ہے، جو ان کے ایکسپرٹس ہیں، جو ان کے معاملات کو دیکھنے والے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے ہیں. بلکہ اگر کوئی اکیلی انسان کی بات کی جائے تو انسان کو اگر گھر میں بھی فیصلہ کرنا ہو تو بھی آدمی اپنے گھر کے بڑوں سے مشورہ کرے. بلکہ ہمیں واضح ہے مشہور واقعہ صلح حدیبیہ والا، کہ اور کتنا مطلب زبردست واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن دوبارہ سنا دیتا ہوں، کہ جب یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے صلح ہو گئی، اب لوگوں کو جانور ذبح کر کے بال کٹا کے حلال ہونا ہے. نبی نے کہا صحابہ کرام کو، اور نبی اور صحابہ کرام کا کیا تعلق ہے، کیا ربط، آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے اشارے پہ جو ہے اپنی گردنیں کٹوانے والے، لیکن جو ہے صورتحال کا دباؤ اتنا زیادہ تھا، شکستگی جو ہے اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، جذبات تھے، کیونکہ اتنا دور کا فاصلہ مدینہ سے طے کر کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے دربار میں اس شوق سے آئے تھے کہ عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، اس کی جو ہے اس کے غلاف کو دیکھیں گے. ایک جذباتی مطلب ایک شوق پورا ایک دم امڈا ہوا تھا. تو اب اس موقع پر کہا گیا کہ آپ کو واپس جانا ہے، آپ اس دفعہ جو ہے عمرہ نہیں کر پائیں گے، آپ کو جو ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ مطلب خالی جو ہے ہاتھ لوٹنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو اصل میں جذبات کا افور تھا اس وقت صحابہ کرام کے دل میں، اس کی وجہ سے وہ چیز مانے ہو رہی تھی کہ نبی کی بات کو فوراً جو ہے مان لیں. اب نبی کو سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے مطلب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو کچھ باتیں بتانی ہوتی ہیں، کچھ مسائل ہر نبی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، بعد میں آنے والے علماء کرام، فقہاء کرام، امت کے لیے اس میں درس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فقہی نقطہ، کوئی تربیتی نقطہ، کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. اب نبی گھر میں آئے، گھر میں خیمے میں تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھیں اور پریشان نظر آئے. تو بیوی نے پوچھا، بیوی کو پوچھنا بھی چاہیے، یہ بھی اس میں بھی ہے کہ بیوی پوچھے بھائی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے.
تو بیوی نے دیکھا آپ کی جو ہے صورتحال دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بتایا کہ ایسا ایسا میں نے حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں، جانور ذبح کریں، بال کٹوائیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا ان کو کچھ مت بولیے، آپ باہر جائیے، حلاق کو جو حجام کو بلائیے اور جو ہے آپ ذبح کیجئے جانور، اس کے بعد حجام کو بلائیے، اپنے بال کٹوا لیجئے اور کچھ مت بولیے لوگوں سے۔ نبی گئے، جانور ذبح کیا، اپنے جو ہے حجام کو بلایا اور بال کٹوائے۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا سب نے جو ہے اپنے اپنے جانور جو لے کے آئے تھے ذبح کی اور اپنے بال کٹوا لیے۔ تو یہ ہے کہ مطلب انسان جو ہے مشورہ، چھوٹا بھی اگر کام ہو، اگر کوئی گھر کا بھی کام ہو تو وہ مشورہ لینا چاہیے، اور بیوی سے بھی مشورہ بہت سارے معاملات میں لینا چاہیے۔ دیکھیے ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ تجربہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا، یہ سوچنا کبھی انسان کا کہ کسی کے پاس عورت ہے اس کے پاس کیا تجربہ ہوگا، کیا گہرائی یا گہرائی کسی زندگی گزارنے کے معاملات کی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عورتوں کو، اور اسی لیے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ لوگوں نے ذکر کیا ہے نا، تو اس میں ایک لفظ جگہ جگہ کئی شارحین نے ذکر کیا ہے کہ جو ہے اس میں اگر میں اردو الفاظ میں مطلب ترجمہ کروں تو اس میں کہا کہ فاضل عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے، تجربہ کار عورتوں سے، گویا کہ اشارہ کیا کہ ام سلمہ سے نبی نے جو مشورہ کیا ایسے ہی نہیں کیا بلا وجہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عقل و فراست میں ویسی تھیں کہ ان سے مشورہ کیا، تو اس لیے وہ بات ذکر کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ انسان اگر لگے کہ بیوی سے مشورہ لینا چاہیے یا کسی جو ہے چھوٹے بھائی سے، کسی سے بھی، تو آدمی اپنے معاملات میں مشورہ اسے لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک خصوصیت یا ایک وصف بیان کیا ہے کہ وہ امرہم شورا و امرہم شورا بینہم۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، بات ہو گئی تقریباً، ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ حدیث کا ٹکڑا ہے، حدیث کا حصہ ہے، لیکن ضعیف ہے، ضعیف جدہ ہے، اس لیے حدیث کے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے، مطلب ثابت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ معنی اس کا ٹھیک ہے، بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ معنی اس کا ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے کہ ما خابا من استخار ولا ندیم من استشار، کہ جو آدمی استخارہ کرے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ کہ آدمی کو کوئی کام کرنا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، نقصان ہوگا، فائدہ ہوگا، تو یہ استخارہ کو کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو استخارہ کا مشہور طریقہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے اگر یہ اچھا ہے، مثال کے طور پر اگر اچھا، جیسے دعا میں ہے وہ باتیں کہ اگر اچھا ہے یہ کام تو مجھے آگے بڑھا دے، میرا کام مکمل ہو جائے۔ اگر وہ کام میرے لیے مفید نہیں ہے یا نقصان دہ ہے دنیا و آخرت میں، تو مجھے اس سے پیچھے کر دے، ہٹا دے، یا مجھے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، آگے بڑھنے کا موقع ہی مجھے نہ ملے، وہ کام وہیں ختم ہو جائے۔ تو اگر آدمی استخارہ کرے گا تو ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سونپ دیا۔ آگے فرمایا کہ ولا ندیمہ من استشارا، اور جو آدمی کوئی کام لوگوں سے مشورہ کر کے، جو ماہرین ہیں کسی چیز کے، ان سے مشورہ کر کے کرے گا تو کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو غری مطلب یہ میں کہنا چاہتا تھا، جگہ شاعر نے کتنا زبردست کہا ہے کہ مطلب مشورہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، ایک تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہی رہیں گے، سوچ کے چلے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اگر ناکام بھی ہوئے اس معاملے میں تو یہ رہے گا کہ میں نے اکیلے تو فیصلہ نہیں کیا نا، میں نے تجربہ کار لوگ تھے، میں نے فیصلہ کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں تھی، انسان کو تسلی ہو جائے گی کہ بھائی میں نے تو اپنا جو مجھے کرنا تھا، اپنے حصے کا کام میں نے کیا، میں نے مشورہ لوگوں سے کیا جو ایکسپرٹ تھے، ماہرین تھے کسی چیز کے، میں نے ان لوگوں سے جو ہے مشورہ کیا، اب مشورہ کر کے ہی میں نے وہ کام جو ہے قدم آگے بڑھایا تھا، لیکن اتفاق سے کسی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو پایا، تو مجھے یہ رہے گا کہ بھائی اب میں نے اپنی محنت کرتی، باقی شاید اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھا ہے کہ وہ کام نہ ہو، اسی میں کوئی بھلائی میرے لیے، تو آدمی کو تسلی رہے گی۔ میرے چند باتیں مشورے کے تعلق سے تھی، اور مقصد یہی ہے، ابھارنا مقصد ہے یہ کہ جہاں تک ہو سکے انسان جو ہے اپنے کام جو ہے، جو بھی ماہرین ہیں، جو بھی تجربہ کار لوگ ہیں، جو صاحب علم ہیں، جو فہم و فراست والے ہیں، ان سے مشورہ کر کے ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ آدمی کو منمانی جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور دونوں چیز، ایک تو منمانی نہیں کرنا چاہیے، اور جو مشورے کے لائق نہ ہو اسے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے،
یہ دونوں باتیں میں نے شروع میں بھی کہہ دیا، یہ دونوں باتیں اہم ہیں کہ ایک تو یہ کہ آدمی منمانی نہ کرے، امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، تمام باتیں ہمیں سمجھ میں آتی کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ مشورہ جو ہے وہ ماہرین سے، تجربہ کار لوگوں سے، صاحب فہم و فراست سے کرنا چاہیے، ہر جو ہے ایرے غیرے سے، کسی بھی جو ہے گیٹ کیپر سے، چپراسی سے، کسی سے بھی، ان کی اپنی اہمیت اپنے کام کی ہے، لیکن اس جو معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اگر ان کا تجربہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ کسی بھی شخص سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو ہے جو ماہر ہو، جو تجربہ کار ہو اور جو مخلص ہو، اس میں اخلاص بھی شرط ہے بہرحال، کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ آپ کا مخلص ہو، مخلص نہیں ہوگا تو غلط مشورہ دے دے گا، اور جو ہے غلط چیز کو جو ہے وہ آپ سجا کے پیش کر دے گا، اور جو اچھی چیز، اچھی باتیں ہیں جو کرنا چاہیے تھا اس سے روکے گا آپ کو۔ تو آدمی کا جو ہے جس سے مشورہ لیا جائے، جو مستشار ہو، جس سے جو مشیر ہو، آپ کا مشیر کار جو ہے اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، آدمی ٹٹولے کہ اپنے آس پاس کیسے لوگ ہیں، تو اخلاص بھی دیکھتے رہنا چاہیے، جو مخلص ہو اسی کا مشورہ قبول کیا جائے، اور جو لگے کہ مخلص نہیں ہے ایسے انسان کو مشورے میں بٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔